نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کے بارے میں بتائیں گے۔ بڑی نجاست حکمیہ یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حد سے اکبر یا جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل کے معنی ہے نہانا، مگر نہانے کا شریعت میں ایک خاص طریقہ ہے۔ غسل کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، پھر تمام بدن کو تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھوں سے ملے، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے۔ اب غسل میں فرض کتنے ہیں؟ غسل میں 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تمام بدن پر پانی بہانا۔ غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ غسل میں 5 سنتیں ہیں: دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، استنجا کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، پہلے وضو کر لینا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ موزوں پر مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کس قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ 3 قسم کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موزے جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوسرے، وہ اونی سوتی موزے جن میں چمڑے کا تلا لگا ہوا ہو۔ تیسرے، وہ اونی سوتی موزے جو اس قدر موٹے اور گاڑھے ہوں کہ خالی موزے پہن کر 3-4 میل راستہ چلنے سے نہ پھٹیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موزوں پر کب مسح جائز ہے؟ جب وضو کر کے یا پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں، پھر وضو ٹوٹنے کی حالت میں موزے پہنے ہوئے ہوں۔ ایک دفعہ کے پہنے ہوئے موزوں پر کتنے دنوں تک مسح جائز ہے؟ اگر آدمی اپنے گھر یا رہنے کی جگہ ہو تو 1 دن اور 1 رات موزوں پر مسح کرے، اور سفر میں ہو تو 3 دن 3 رات تک مسح جائز ہے۔ موزوں پر مسح کس طرح کرے؟ اوپر کی طرف کرنا چاہیے، تلووں کی طرف یا ایڑی کی طرف مسح کرنے سے مسح نہیں ہوتا۔ وضو اور غسل دونوں میں موزوں پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ وضو میں موزوں کا مسح جائز ہے، غسل میں نہیں۔ مسح کس طرح کرنا چاہیے؟ ہاتھ کی انگلیاں پانی سے بھگو کر 3 انگلیاں پاؤں کے پنجے پر رکھ کر اوپر کی طرف کھینچے۔ انگلیاں پوری رکھے، صرف ان کے سرے رکھنا کافی نہیں۔ پھٹے ہوئے موزے پر مسح جائز ہے یا نہیں؟ اگر موزہ اتنا پھٹ گیا کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پاؤں کھل گیا یا چلنے میں کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو جائز ہے۔ جبیرہ پر مسح کرنے کا بیان، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ جبیرہ وہ لکڑی ہے جو ٹوٹی ہڈی درست کرنے کے لیے باندھی جاتی ہے، مگر یہاں جبیرہ سے وہ لکڑی یا زخم کی پٹی یا مرہم کا پھایا جو کچھ بھی ہو مراد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس لکڑی یا پٹی یا پھایا پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر اس لکڑی یا پٹی کا کھولنا اور پھایا کا اکھاڑنا نقصان پہنچائے یا سخت تکلیف ہوتی ہو تو اس لکڑی اور پٹی اور پھایا پر مسح کر لینا جائز ہے۔ اب کتنی پٹی پر مسح کرے؟ ساری پٹی پر مسح کرنا چاہیے، خواہ اس کے پنجے زخم ہو یا نہ ہو۔ اگر پٹی کھولنے سے نقصان اور تکلیف نہ ہو تو کیا حکم ہے؟
اگر زخم کو پانی سے دھونا نقصان نہ پہنچائے تو دھونا ضروری ہے، اور پانی سے دھونا نقصان پہنچائے لیکن مسح سے نقصان نہ ہو تو زخم پر مسح کرنا واجب ہے، اور جب زخم پر مسح کرنا بھی نقصان پہنچائے اس وقت پٹی یا پھایا پہ مسح کرنا جائز ہے۔ جزاک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔